بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے. میں ہوں عابد گل اور میں لایا ہوں آپ کے لیے اسٹارٹ اپس اور پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ. ہماری آج کی جو گیسٹ ہیں وہ ایک انسپریشن ہے تمام خواتین کے لیے. گھرداری کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اسٹارٹ اپ بھی کامیابی سے چلا رہی ہیں. ہم ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے, پوچھیں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, ان کی اسٹارٹ اپ جرنی کیسے چل رہی ہے اور وہ کیسے ایک ورکنگ مدر ہونے کی حیثیت سے اپنا پرسنل اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کرتی ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ احمد نے. عائشہ سی ای او ہیں پاک ایگری مارکیٹ کی. عائشہ تھینک یو سو مچ ہمیں آج جوائن کرنے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. الحمد للہ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. عائشہ آپ پاک ایگری مارکیٹ کی بات کرتے ہیں. کیا پلیٹ فارم ہے, ایگریکلچر سے کیسے ریلیٹڈ ہے اور جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو کیسے امپاور کر رہی ہیں آپ؟ اچھا, پاک ایگری مارکیٹ بیسیکلی ایک ہم لوگوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے, ایک کنیکٹنگ پلیٹ فارم ہے جہاں ہم لوگ ڈفرینٹ ایگریکلچر ویلیو چین کے لوگوں کو اکٹھا کریں. یہ تو ہو گئی بڑی ایک فینسی ڈیفینیشن جی, ایگریکلچر اسٹیک ہولڈر سے کنیکشن کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے. تو بیسیکلی اف یو ٹاک اباؤٹ پاک ایگری مارکیٹ, دا ویلیو دیٹ اٹ از پرووائڈنگ. تو فار ایگزامپل فارمرس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایگری ان پٹس, یعنی کہ زرعی مداخلات کی حصول کا. تو اس میں ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو ہے وہ چاہے انہیں کھاد, زرعی ادویات, بیج, اس کے علاوہ ادر ایگریکلچر سروسز ہو گئیں, سولر پینل سے لے کے ڈرپ اریگیشن ایسیٹرا, تو وہ جو ہے ان کو ایکسیس مل سکیں, ادھر تک پہنچ سکیں. تو آن دا فلپ سائڈ یہ جو بزنسز جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں. تو پریکٹیکل کانسیکوینسز کا یہ ہے کہ ایک فارمر ہے جو کہ ادروائز اپنی سٹی تک محدود ہے, اپنے علاقے تک, اپنے قصبے تک محدود ہے اپنی زراعت کی انپٹس لینے کے لیے. تو ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ جو ہے ڈفرینٹ وینڈرس کو لک اپ کر سکتا ہے. آپ سمجھیں ایک منی دراز سا ہے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون کون سے ایگریکلچر شاپس ہیں اور ایگریکلچر سروس پرووائڈرز ہیں, ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں, ان سے ریٹس پتہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ ان سے آرڈر نہیں بھی کریں تو منیمم آپ یہ کر سکتے ہیں, اپنے دکان والے کو یہ ڈنڈا دے سکتے ہیں کہ فلانا والا دکاندار تو مجھے اتنے ریٹ پہ دے رہے چیز, تو آپ مجھے اتنے ریٹ پہ کیوں نہیں دے رہے. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اویئرنیس جنریٹ کر رہے ہیں ہم, ایک طرح سے بزنسز کو مارکیٹنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں اور ویزیبلٹی دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک ایگری مارکیٹ جو ایک پلیٹ فارم ہے اس کے تھرو جو ایگریکلچر کا ایکو سسٹم ہے اس کو آپ اپلفٹ کر رہے ہیں. بالکل, اور اس کو زیادہ تر اسموتھ کر رہے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہیں, ڈرونز وغیرہ سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے, ڈرپ اریگیشن سے, ڈفرینٹ ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم سے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ یہ ساری چیزیں کنیکٹ کیسے کریں گے آپس میں. تو وہ ایک کنیکٹنگ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان ڈفرینٹ سروسز سے فیسیلیٹیشن کس طرح آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں. آن دا ادر سائڈ ہم لوگ فارمر سے کنیکٹ کرتے ہیں آؤٹ پٹ مارکیٹ سے. اب دیکھیں بہت ساری فارم ٹو ہوم سروسز آ رہی ہیں, تو وہ لوگ جو ہیں فارمرز کو, ان کو بھی پرابلم ہے کہ جی ہم فارمرز تک کیسے پہنچیں, اور فارمرز کو یہ پرابلم ہے کہ جی ہم تو صرف آڑتیوں تک محدود ہیں. تو آڑتیوں کے علاوہ بھی ہم انہیں آلٹرنیٹ آپشنز دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنا بلک بیچنا ہے تو آپ فارم ٹو ہوم سروسز کنسیڈر کر سکتے ہیں, آپ ادر ایکسپورٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. سو اٹس لائک یو کین سے فیس بک کائنڈ آف اے تھنگ فار ایگریکلچر ان پاکستان, اینڈ دس از ون آف دا ویری فرسٹ کائنڈ آف اے پلیٹ فارم ان پاکستان which provides this kind of a functionality. اچھا عائشہ, اگر آپ کی بات کریں سو آپ نے جو اپنا اسٹارٹ اپ ہے وہ شادی کے تقریباً 8 سال بعد شروع کیا. ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کی شادی ہو جائے تو بس دیٹ از اٹ, اس کے بعد گھرداری اور خواب جو ہے وہ دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ کا ادھر آنا یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا, یعنی پہلے سے آپ کا ارادہ تھا کہ یار میں نے اپنا اسٹارٹ اپ جو ہے وہ شروع کرنا ہے کبھی نہ کبھی؟ اچھا, اسٹارٹ اپ کا تو یہ جو آپ سمجھیں گے کہ نیا ایک ٹرینڈ آیا ہے, لیکن بزنس دس از the word is very new, but if you look at the concept of business, that was actually given to us 1400 years back by Rasul Sallam. ٹھیک ہے, تو بزنس کا ارادہ بالکل تھا. اینڈ آئی جسٹ لائک ٹو شیئر اے اسمال اسٹوری کہ میں بچپن میں گریجویشن سے, ان فیکٹ ڈیورنگ مائی ایجوکیشن جب میں نے انجینئرنگ کی تب سے جو ہے میں فری لانسنگ بہت زیادہ کرتی تھی.
تو اس سے مجھے بہت زیادہ اندازہ ہوا کہ لوگ کس طرح فری لانسرس کو کہ محنت کو کیش کر رہے ہیں. تو اور ہم لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اسپیشلی جو لوگ ہیں ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہم سیل کر دیتے ہیں ٹو US مارکیٹ. تو ہم کس طرح وہ چیز ہم خود بھی کر سکتے ہیں. تو دس واز کائنڈ آف یو کین سے مطلب میری موٹیویشن تھی کہ ہاں مطلب ابھی آئی شوڈ ڈو سم تھنگ فار مائی سیلف، اپنی محنت میں اپنے کام میں لگاؤں. تو لیکن پھر اوبیسلی شادی ہو گئی اور الحمد للہ مائی ہسبینڈ ہی از اے PhD ڈاکٹر ان ریموٹ سینسنگ، از ویری ویری سپورٹیو اینڈ ٹرسٹ می آئی تھنک وداؤٹ ہز سپورٹ اٹس ناٹ پاسبل. تو ہی از آل. پھر ہم لوگ بیلجیم چلے گئے فار ہز اسٹڈیز اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم obviously باہر آپ جاتے ہیں، آپ کو لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو ایکسپوجر ایک ملتا ہے. وہاں بھی میں نے فری لانسنگ نہیں چھوڑی. تو پھر جب ہم واپس آئے اور ہسبینڈ کا تھا کہ جو ایگریکلچر سے ان کا تعلق ہے، ان کی فیملی جو ہے 3rd جنریشن ایگریکلچر فیملی ہے، تو ہی واز لائک ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان ایگریکلچر. اینڈ دین وین وی ریئلائز کہ اویس کو تھا کہ جی ہم ایگریکلچر میں یہ کام کریں وہ کام کریں. پھر ہم سرچ کرتے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کام بھی ہوا ہوا ہے، وہ کام بھی ہوا ہوا ہے، پھر کیا کام نہیں ہوا ہوا. پھر ہم نے کہا چلو ہم یہ کام شروع کرتے ہیں کہ ہم ان سب لوگوں کو ویزیبلٹی دینے کا کام شروع کرتے ہیں. تو 8 سال بعد والی جو آپ نے بات کہی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن آئی وڈ سے کہ میری پروفیشنل جرنی کبھی بھی بریک نہیں ہوئی اینڈ دیٹ واز بیکاز آف مائی فری لانسنگ. وین آفٹر کمپیوٹر انجینئرنگ 8 سال کی جو میری مطلب آپ سمجھیں کہ جو گیپ تھا اس میں فری لانسنگ کرتی رہی، تو میری ایجوکیشن کبھی بھی پرانی نہیں ہوئی. اینڈ وین وی کیم بیک اینڈ وین آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، تو مجھے لگا کہ جو ہے آئی کین ڈو اٹ رائٹ ناؤ بیکاز آئی ہیڈ دا اسکل سیٹ. تو جو خواتین جنہوں نے گریجویشن کر کے شادی کر لی، آئی وڈ سے کہ پلیز ڈونٹ اسٹاپ ڈریمنگ. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ دی اینڈ، آئی تھنک اٹس دا اسٹارٹ رادر. کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر میری ویسے شادی نہ ہوئی ہوتی اور میری ایگریکلچر فیملی میں اس طرح انٹریکشن نہ ہوتی تو مجھے تو یہ آئیڈیا بھی نہ آتا. کیونکہ آئی ہیو بین بورن اینڈ ریزڈ ان اسلام آباد. تو وہ آپ کو ایک اربن سوسائٹی میں رہ کے ایگریکلچر ریلیٹڈ پرابلمس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہمارا جو کورٹشپ ہے اٹ میڈ میری تو ویژنز انہوں نے بڑھائے ہیں. بہترین. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ایک تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یار اگر میں کسی اور کے لیے کام کر سکتی ہوں تو میں خود وہ اس نالج کو اپنے اسٹارٹ اپ کے لیے کیوں نہ استعمال کروں. سو بڑی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم بات کریں گے کہ ایگریکلچر سیکٹر پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہے اور چیلنجز کیا ہیں. اس کے علاوہ ہماری یوتھ اس سیکٹر سے کیوں اتنی دور ہے. سو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہم عائشہ سے بات کرنے والے تھے پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر کے بارے میں. سو اگر اعداد و شمار کی بات کریں تو 24% جو کنٹریبیوشن ہے GDP کی وہ ایگریکلچر سیکٹر کی وجہ سے ہے اور تقریباً 40% سے ابو ہمارے جو وہ ہیں لیبر فورس ہے وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس سیکٹر کے ساتھ. لیکن پھر بھی فارمرز کو دیکھیں بدحال ہے. یوتھ کو نہیں پتہ اس سیکٹر میں کتنی اپرچونٹی ہے. اسٹارٹ اپس کو بھی نہیں پتہ. ٹیکنالوجی کی انٹرونشن نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اپرچونیٹیز کیوں نہیں ہیں اور یہ مسئلے مسائل ان کو ہم کیسے حل کریں؟ اچھا، بہت آپ نے اچھا سوال کیا اور آپ کا سوال میں آپ کا جواب ہے. سب سے پہلے ٹیکنالوجی کی جو پینیٹریشن ہے جو کم ہے ایگریکلچر میں پاکستان میں، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یوتھ جو ہے نا ڈائریکٹلی ایسوسیٹ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی فارمر سے آپ جا کے پوچھیں گے نا تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بھی ذمہ دار بنے. He'd never say that. کیونکہ پورا لینڈسکیپ آف ایگریکلچر از ویری ڈیٹوریٹنگ. تو اب ہیڈ آلویز سے کہ بھائی میں محنت کروں اپنے زمین پہ اور میرا پھر بچہ جو ہے وہ سرکاری افسر بن جائے یا مطلب سم تھنگ go to the city but not stay here. And frankly speaking my husband is a production of that because my father-in-law, he was a farmer, right? And he never wanted his sons to be in that field. لیکن وہ ان کا اپنا پیشن تھا کہ جی نہیں ہم نے جو ہے نا ذمہ داری ہی کرنا ہے.
تو ایک تو یہ وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ ینگسٹرز کا جو پروپورشن ہے جو ایگریکلچر میں کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہے وہ بہت کم ہے, اور ظاہر آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کے یوزرز جو ہیں وہ بھی ینگسٹرز ہیں. تو جو ایج گروپ ہے 40+ کی, ان میں ٹیکنالوجی کا یوز اس طرح سے آپ سمجھیں کہ دے آر کائنڈ آف دے ہیو اے لٹل بٹ آف انرشیا ٹورڈز اپلائنگ نیو ٹیکنالوجی آن فارم. Facebook is everywhere, ہاں Facebook is everywhere, WhatsApp is everywhere. I'm not talking about that technology, لیکن کوئی نئی چیز رسک ایپیٹائٹ وغیرہ ظاہر ہے ینگسٹرز میں جتنی ہوتی ہے, ڈرپ اریگیشن ہے, ڈرون کا یوزیج ہے, آٹومیٹڈ مشینری ہے, تو یہ ایگزیکٹلی تو وہی چیز, تو وہ رسک ایپیٹائٹ ٹیکنالوجی ایپیٹائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈکریز ہو جاتی ہے ود ایج. اور کیونکہ ینگسٹرس کم ہیں اس فیلڈ میں, اس وجہ سے جو ہے نا دس از اے کانسیکوینس آف دیٹ. سیکنڈلی فار سم ریزن ایگریکلچر, ایک تو ہم لوگ مجھے لگتا ہے کہ اوور آل گلوبلی بھی لوگوں کو یہ ہو گیا کہ ایگریکلچر میں آپ کا خون پسینہ بہت ہے, اور نیچرلی جس سے نا ایولیوشن آئی ہے ہیومینٹی میں, دے وڈ وانٹ کہ جو ہے نا ہم آفس اورینٹیڈ جابس کریں, اینڈ یو نو اربنائزیشن آپ دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ان پاکستان, اٹس اباؤٹ ایوری ویئر, US, آسٹریلیا, اربنائزیشن نہیں ہو رہی ہے. تو ایگریکلچر کو اس طرح سے ایز اے یو نو بزنس پوٹینشیل اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا, اس طرح سے ہم ایگریکلچر کو آپ اتنا لوکریٹو نہیں ہم سمجھتے. کیا کریں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ What are the 3 things جو ہم کر سکتے ہیں اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے سیکٹر کو؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں پوٹینشیل کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایگریکلچر میں, کیونکہ ہماری اتنی زیادہ پاپولیشن جو ہے, آپ سمجھیں پاکستان از the 8th موسٹ پاپولس کنٹری, اور اس پاپولیشن کا اگر آپ 40% ہٹ کر رہے ہو تو وہ کتنی بڑی یو نو پورشن سائز ہے پاپولیشن کا. آپ صرف اگر آپ پروفٹس دیکھیں, اگر آپ اپنے منیمم پروفٹس بھی رکھیں تو کیونکہ ہمارا یوزرز اتنا زیادہ ہے تو یو کین آلویز گیٹ مور فرام دیٹ, اسکیل بہت زیادہ ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ ہم لوگوں کو یہ چیز جو ہے نا اویئرنیس کریٹ ہونی چاہیے کہ صرف آپ جو ہے ایگریکلچر کا پوٹینشیل اس طرح سے مطلب پروفیٹیبلٹی کا اندازہ لگائیں. تو آئی تھنک دس از ون آف دا تھنگس. اینڈ سیکنڈلی ہینڈز آن ایکسپیرئنس بھی لوگوں کا کم ہے, اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو آنا چاہیے سامنے جو لوگ آلریڈی اس مطلب ویلیو چین میں, ایگری ویلیو چین میں کہیں نہ کہیں ہیں, اور جنہوں کو پرابلمس کا سامنا ہوا ہے, تو دے شوڈ کم اینڈ دے شوڈ ایڈریس دا پرابلم رادر دین یو نو یہ ہمارا ہو گیا کہ یار یہ ایگریکلچر بس ختم ہونے لگا ہے, یہ نہیں, یہ بھائی آپ کو جو مسئلہ ہیں آپ کیوں نہیں ان کو مسئلوں کو دوسروں کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں. پرابلم, اس پرابلم کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں اور اس کو اپرچونٹی کو بیسیکلی میکسیمائز کریں, رائٹ؟ بالکل, دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں اسٹارٹ اپ چیلنجز کی. سو کچھ ایسے, اور یہ کوشچن ہم ہر انٹرپرینیور سے پوچھتے ہیں, بڑے مزے کے آنسرز آتے ہیں. سو کچھ ایسے پرابلمز ہیں جو کہ جنیرک ہیں, سارا کام آپ نے خود کرنا ہے, بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, آپریشنز رن کرنے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہیں ہی ہیں. ایک ایڈڈ ایک چیلنج جو کہ فیمیل انٹرپرینور کے لیے, اور اسپیشلی مومپرینور جو مدر انٹرپرینورز ہیں ان کے لیے کہ یار گھر سنبھالنا, بچے سنبھالنا. سو عائشہ کیسے کرتی ہیں آپ یہ؟ میرے خیال ہے بڑے معصومانہ سوال ہے. کیسے کہتے ہیں, میرے خیال ہے سپورٹ ہے مجھے سب سے پہلے ہسبینڈ کی, پھر بچوں کی, اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے والدین کی اور میرے ساس کی دعائیں. آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک اینڈ نیچرلی فرینڈس, آئی شوڈ ڈیفینیٹلی مینشن دیم آلسو, کیونکہ اگر آپ ٹیم نہیں بنائیں گے نا اپنے ارد گرد, ہاں اپنے ارد گرد ان لوگوں کو نہیں آپ رکھیں گے جو کہ آپ کو موٹیویشن, انرجی پرووائڈ کرتے ہیں, جو آپ کو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار یو alone ٹو ڈو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, ٹاکنگ آف دا کڈس, مطلب پریکٹیکل میں آپ لوگوں کو وہ بتاتی ہوں سم تھنگس, ٹھیک ہے نا. آئی ٹرائی ٹو میکسیمائز مائی ٹائم ود دا کڈس, ٹھیک ہے نا. سو وین ایور آئی ایم واشنگ ڈشز اور ڈوئنگ اینی ورک, آئی ٹرائی کہ بچے ساتھ ہوں اور میں انہیں نالج امپارٹ کروں. نالج امپارٹ نہیں کر سکتے, کم از کم کمیونیکیشن کروں. سو وین ایور آئی ایم ناٹ ورکنگ, آئی وانٹ ٹو کنیکٹ ود دا کڈس, اینڈ دیٹس ہاؤ. ادروائز اگر ہم لوگ میں اپنا ٹائم نکالوں ورک کا تو دیٹس ٹو مچ, اور اگر میں اس میں جو ہے اف آئی ایم ناٹ کنیکٹنگ ود دا کڈس تو مجھے لگتا ہے میرا اور بچوں کا بانڈ بہت بریک ہو جائے گا.
تو ایک تو یہ چیز, دوسری بات ہے آئی ہیو ٹرینڈ دی کڈس ٹو ڈو دیئر ورک دیم سیلوز, سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اینڈ اٹس ناٹ, آئی ڈونٹ تھنک اگر میں انٹرپرینورشپ نہیں بھی کر رہی تھی تب بھی میں یہ کام کرتی ہوں. اینڈ دیٹس واٹ آئی آلویز ٹیل مائی کڈس کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے, آپ کو بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے. تو they know that they have to put the plates back, they know that they have to clean after themselves. تو یہ چیزیں بہت لوڈ شیئرنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, اور اس سے بہت مدد ہو جاتی ہے. یہ تو میری ہینڈز آن ٹپس ہو گئیں. اس کے علاوہ جو ٹوائز اور اس طرح کی چیزیں میں بچوں کو لے کے دیتی ہوں وہ بہت اوپن اینڈیڈ ہوتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا ٹوائے بس 2 دفعہ کھیل کے اور ختم کر دیا, نہیں, بلاکس لے لیے, پزلز لے لیں جو کہ بار بار آپ یوز کر سکتے ہیں. کوئی اس طرح کی بکس آتی ہیں آئی کیو لیول کے کویشچن سالو کرنے والی, سو دیٹ کیپس دا کڈز انگیجڈ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. سو دیز آر مائی ہینڈز آن ٹپس. اینڈ اس کے علاوہ باقی کیسے کرتی ہوں میں مینیج صبح جلدی اٹھنے کا, اور ابھی اب جسٹ دس واز مائی ہیبٹ ارلیئر آلسو, اینڈ آئی جسٹ کیم اکراس دس حدیث آلسو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے میری قوم کی برکت اسی میں ہے کہ آپ صبح سویرے جلدی اٹھنے میں. آئی ایم سوری آئی کڈ ناٹ ریئلی پٹ دیٹ ایگزیکٹلی ان ورڈس, بٹ پیپل کین گوگل اراؤنڈ. آپ نے بڑی زبردست ٹپس دی ہیں. پہلے کہ سپورٹ سسٹم کریٹ کرنا از ویری امپورٹنٹ, اور بچوں کو سینس آف رسپانسبلٹی دینا, اور ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. سو ٹائم مینجمنٹ سے یاد آیا کہ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پوچھیں گے عائشہ سے کہ وہ فیلئر کو کیسے کاؤنٹر کرتی ہیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھتی ہیں. سو سی یو سون. ویلکم بیک خواتین و حضرات. گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں. عائشہ, سو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وین ایور یو ہیونگ اے بیڈ ڈے, آپ کہتے ہیں کہ یار بس بہت ہو گیا, کس پنگے میں پڑ گیا ہوں, بس میں چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو جب اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں, ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف موٹیویٹیڈ, اور مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ بالکل لائن تک آ جاتا ہے کہ میں کوئٹ کر رہا ہوں, سو کیسے اپنے آپ کو اس سے روکتی ہیں؟ اچھا, فرینکلی اسپیکنگ یہ ابھی تک الحمد للہ وقت نہیں آیا, اس لیے کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک دا ریزن فار اسٹارٹ اپ, جو ہم کہتے ہیں وائی کیا آپ کا اسٹارٹ اپ کا, وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ہاں, کیونکہ ہم نے یہ فرینکلی آئی جسٹ اسٹارٹیڈ لائک اے ہابی, ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی, آئی واز لائک اے مہینے کے کچھ ایکسٹرا منی, پاکٹ منی آ جائے وہ. لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ایز اے پوٹینشیل ہمیں اندازہ ہوا اس کا, اینڈ وی وینٹ آؤٹ اینڈ ریسرچ. تو جب ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ کتنا لوگوں کو اس سے فائدہ ہے, اور ابھی بھی جب لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بتاتے ہیں لوگ کہ ہمیں اتنا فائدہ ہو گیا, آپ کی وجہ سے ہماری فلانا چیز بک گئی, آپ کی وجہ سے ہمیں یہ چیز مل گئی, ہمیں یہ انفارمیشن مل گئی, ہم ڈھونڈ رہے تھے ہمیں کہیں سے نہیں ملی, تو وہ چیز نا انرجائز کر دیتی ہے. تو مطلب تو الحمد للہ وہ کبھی اس طرح کا نہیں آیا پوائنٹ کہ یار اسے ختم ہی کر دیں گے. ہاں, کبھی یہ انسان ضرور سوچتا تھا کہ یار اس کو جو ہے نا بیچ دیں گے. نہیں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ جو امپیکٹ آپ جنریٹ کر رہی ہیں ایگزیکٹلی وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے. ویری ویری گڈ. اچھا, اب اسٹارٹ اپ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, اسٹارٹ اپ جرنی کے بارے میں. سو آئیڈیا آیا, ریسرچ کی, پروٹوٹائپ بنایا, لانچ کیا, اب جو پہلا کسٹمر ہے اس کو حاصل کرنا یا اس سے وہ پیسے نکلوانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. سو آپ کی اس جرنی کا وہ جو ایک ٹائم تھا جس میں آپ کو کسٹمر چاہیے تھا, وہ جو پہلا چیک ملا, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. اچھا, کسٹمر ہم لوگوں کو ڈیورنگ یوزر ریسرچ ہی بہت سارے مل گئے, کہ جب لوگوں کو ہم گئے, ہم نے کہا کہ جی ہم یہ اس طرح کی چیز ڈیولپ کر رہے ہیں, تو لوگوں نے کہا اچھا پلیز ہمیں بھی اس میں آپ رجسٹر کر لیں, ہمیں بھی آپ اس میں رجسٹر کر لیں. تو گیٹنگ پیپل آن بورڈ واز ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, لیکن ٹو کریٹ اویئرنیس واز مور ڈیفیکلٹ دین گیٹنگ دا کسٹمر, کیونکہ نیچرلی لوگوں کا جو ہے ابھی بھی ایک تو ڈس بلیو والے ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار یہ کیوں, وائی وڈ دے ہیو اے پلیٹ فارم دیٹ از فری ٹو یوز دیٹ کین بینیفٹ پیپل. نیچرلی یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ بھئی آپ کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر. تو میں ان لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو فائدہ ہے وہ آپ کے فائدے کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر آپ پوری ویلیو چین خوشحال ہوگی تو ہم بھی اس طرح ہی گرو کریں گے. تو نیچرلی دس از اینڈ آئی تھنک ہمارے پلیٹ فارم میں ایک ایڈیشنل جو ہے یہ ایک اسٹیپ تھا کہ اویئرنیس جنریٹ کرنی ڈیفیکلٹ تھی. پھر ابھی کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہوا, انفارچونیٹلی
لیکن اس میں اویئرنیس لوگوں کو بہت آ گئی کہ ہم لوگوں کو آن لائن جانا ہے, ہمیں ڈیجیٹل ہونا ہے. تو وائل وی ور آلریڈی آئٹریٹنگ دس فیکٹ, دس از اے ڈیجیٹل ایج, اور ہم لوگوں کو جو ہے جیسے باقی سارے بزنسز آن لائن ہو گئے, ہمیں ایگریکلچر کو بھی آن لائن لے کے آنا ہے. تھوڑا میرے خیال سے کووڈ سے جو پروسیس تھا ڈیجیٹائزیشن کا وہ اور پیس بالکل بالکل. اور پہلا چیک جو تھا وہ آئی اسٹل ریمبر آبویسلی واز اے ویری گڈ فیلنگ, ویری ویری گڈ فیلنگ. اور کیونکہ ایز آئی آلویز ٹاک اباؤٹ ٹیم اینڈ سپورٹ سسٹم, تو مائی مدر ان لا واز وزٹنگ us from Sahiwal and my sister was visiting us from Qatar, so we had a huge party. اچھا, so پارٹی میں اڑا دی ہے. ہاں بالکل ایسے. I think party celebration is important. I mean party the check was very big, تو پارٹی والا جو تھا وہ تو اٹ واز لیس, لیکن obviously جن لوگوں کی دعائیں مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا از ویری انرجائزنگ. زبردست. اچھا, ہمارا ابھی ایک سرپرائز سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. ٹھیک ہے, ہم ایک کوشچن کریں گے یا کوئی اسٹیٹمنٹ میں بولوں گا اور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے وہ بولنا. ریڈی ہیں آپ؟ پانی تو نہیں چاہیے آپ کو؟ چلو پہلا, اگر میں انٹرپرینور نہ ہوتی تو آرٹسٹ ہوتی. آرٹسٹ؟ کس طرح کے آرٹسٹ؟ فائن آرٹ. ہاں زبردست. فیوریٹ بک؟ اوکے, ہیری پاٹر. ہیری پاٹر, زبردست. فیوریٹ اسپورٹس پرسن؟ شعیب ملک. شعیب ملک. مائی فیوریٹ مسٹیک ان لائف از ناٹ دا ورسٹ مسٹیک, فیوریٹ. اچھا زبردست. اچھا اس وقت میرے خاص وہ گریٹ گریٹ. اچھا, دا بیسٹ لیسن آئی ہیو لرنڈ ان لائف؟ That only rely on Allah Ta'ala. Failure for Aisha is? If I don't, I think failure میں لے ہوگا کہ if I don't put my kids to a position I dream of. تو وہ میرے لیے I would consider that a failure for me, اگر میرے بچے میرے سے آگے لیول پہ نہ چک گئے تو. ایگریکلچر سیکٹر کو اگلے 5 سال میں آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور پاک ایگری کو کیسے دیکھتی ہیں ان 5 سالوں میں؟ I think Park Agri would be Zameen.com type of a platform. مطلب اتنی ہی مجھے لگتا ہے اٹریکشن, کیونکہ ایگریکلچر بھی جو ہے اٹس ون آف دا مین سیکٹرز آف پاکستان, سو a platform as big as Zameen.com for property. اچھا, اس پلیٹ فارم کے تھرو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اسپیشلی فیمیل انٹرپرینورس کو, سو وہ میسج کیا ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں خواتین کو کہ جو ہے جو آپ کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسٹ ہے نا, وہ آپ کا ٹائم ہے. اور اگر ہم جو ہے مطلب ناٹ جنرلائزنگ اینی بڈی, لیکن ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ٹی وی میں یا فیملی پالیٹکس میں اور ان چیزوں میں جو ہے نا اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل دیم کہ پلیز اپنا ویژن چینج کریں, ٹھیک ہے نا, ویژن چینج کریں. اور ویژن اینڈ اللہ کا شکر, آئی ہیو سین پیپل کمنگ ان ٹو بزنسز, آئی ہیو سین خواتین جو کہ فیس بک پیجز کے تھرو آپریٹ کر رہی ہیں. آئی آلسو وانٹ گیو دیم اے میسج کہ تھنک آف اے بگر بزنس, ایک ایسا بزنس جو کہ آپ اپنے جنریشنس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دس از واٹ آئی لائک ٹو سے کہ ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا اس کو میکسیمائز کرنا ہے. اور اس جو کہ المیہ ہے پاکستانی, میرے خیال سے ہمارے جو ایک سوسائٹی, ہم ٹائم کو اس طرح ویلیو نہیں کرتے جتنا ہم نے ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھا, اور فرق آپ کے سامنے بالکل بالکل نہیں کرتے. ہم لوگوں کے لیے ٹائم سب سے لیسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم ایک پورا گھنٹہ فون پہ لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اور یا ہم لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کے ہم کتنا ٹائم لگا رہے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانیٹائز کر سکتے ہیں, یوٹیلائز کر سکتے ہیں. مطلب جسٹ تھنک دس از ٹائم از یور اپرچونیٹی اینڈ یو نیڈ ٹو مانیٹائز آن دیٹ, ٹھیک ہے. اور فار وومن ہو آر ورکنگ, آئی لائک ٹو سے کہ جو ہے ٹائم مینجمنٹ فار دیم از آلسو ویری امپورٹنٹ. مائی مدر از اسٹل اے ورکنگ وومن, شی از اے ہیڈ مسٹریس ان آئی سی بی بائی دا وے. تو ان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی بیلنس کرنا ہے فار کڈس اینڈ ورک, ٹھیک ہے. ڈونٹ تھنک کہ جو ہے آپ اٹس جسٹ یور سیلف. آپ نے یو نو سم تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ از واٹ یو آر گیونگ بیک ٹو سوسائٹی, اینڈ واٹ یو آر گیونگ بیک ٹو سوسائٹی از ناٹ جسٹ یور سیلف, اٹس یور کڈز آلسو. تو آپ ان کی ٹریننگ اور ان کو بھی اپنے مورلز اور ایتھکس اس طرح امپارٹ کرنے کے وہ ہم آپ سے بہتر فرد بن سکیں اور پاکستان کو آپ آگے لے کے جا سکیں.
عائشہ بہت ہی زبردست میسج تھا. ایک لاسٹ چیز, آپ کا جو پلیٹ فارم ہے پاک ایگری مارکیٹ, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, کسان ہیں, آپ کی جو ایکو سسٹم میں جو کنسرن ٹارگٹ مارکیٹ ہے, وہ کیسے فائدہ اٹھائیں, کس طرح آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں, کوئی انفارمیشن آپ ان کو دینا چاہیں جس سے وہ جو ہے یوٹیلائز کر سکے آپ کے آن لائن پلیٹ فارم کو؟ اچھا شور, جو بزنسز ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, اٹس کمپلیٹلی فری. صرف آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم مل جائے گا, ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں کو ویزیبلٹی مل جائے گی آن لائن. سو یو کین کم ٹو آر پلیٹ فارم, دیٹ از www.pakagrimarket.com. آپ ہمارا فیس بک پہ بھی ہم سرچ کریں, آپ سمپل گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو ویل پاپ اپ, اینڈ سینڈ اس یور لسٹنگز, اور اینڈ یو کین سمپلی گیٹ آن لائن. فار فارمرز, آپ کو کسی بھی قسم کی چیز کی ضرورت ہے, چاہے آپ نے اپنا اسٹاک بیچنا ہے, اپنے کسی ایکسپورٹر سے آپ کو رابطہ کرنا ہے, آپ کو کسی قسم کی بھی ہارویسٹنگ سروس چاہیے یا ٹرانسپورٹیشن سروس چاہیے, یو کین یوز آر پلیٹ فارم. آپ اپنے علاقے کے, اپنے قریبی علاقوں کے, پورے پاکستان کے جو ہے وینڈرس کو سرچ کر سکتے ہیں, منڈیوں کے ریٹ پتہ کر سکتے ہیں, آڑتیوں کو سرچ کر سکتے ہیں, اور آپ اویئر ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ریٹ کیا چل رہے ہیں, اور آپ کو ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن پہ ہم لے کے آتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے اسٹاک کا بہتر جو ہے سودا کر سکیں. تھینک یو سو مچ عائشہ آج ٹائم نکالنے کے لیے. ہم دعا کریں گے کہ پاک ایگری مارکیٹ جو ہے وہ ایک ڈرائیونگ فورس ہوگا پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر کو اپلفٹ کرنے میں. اینڈ میں تھینک یو کرنا چاہوں گا ہمارے ویورز کا بھی, اور امید کروں گا کہ آج کے جو پروگرام ہے عائشہ کی سٹوری سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کے ہیروز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں اور یہ ریئلائز کروائیں آپ کو کہ ایک آئیڈیا صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. سو اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, انتظار مت کریں, اسے پرسو کریں. اقبال کے شعر سے ختم کرنا چاہوں گا, دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.